مگر پھر بھی تلاوت قرآن کرتا رہے گا۔ تو پیغمبر نے جن چیزوں سے محبت کا حکم دیا ہے، جن اہل بیت سے حضور نے مودت کا حکم دیا ہے، تو عزیزان محترم محبت ہمیشہ جو ہے خوبیوں سے ہوتی ہے، صفات سے ہوتی ہے محبت۔ محبت مجبوراً نہیں ہوتی اور محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ تو گویا پیغمبر نے جن کی محبت کا بتایا وہ لوگ پاک تھے، وہ طاہر تھے، ان میں ساری خوبیاں تھیں، اسی لیے فرمایا۔ اب یہ واقعہ ہے بنی عباس کے دور کا آخری جو حکمران تھا، اس کے دربار میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے ایک دن پوچھا علماء سے کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ کی شان افضل ہے یا مریم کی شان افضل ہے؟ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ علماء نے 24 گھنٹے کا وقت مانگا، ہمیں 24 گھنٹے دے دیجئے، ہم آپ کو فیصلہ کر کے بتائیں گے ان میں افضل کون ہے۔ دوسرے دن علماء آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے، چھان بین کی ہے، ہمارے نزدیک مریم فاطمہ سے افضل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اس کی وجہ، انہوں نے کہا اس لیے کہ مریم کو خدا نے قرآن مجید میں پاک کہا ہے، اور دوسرا ان کے نام پر قرآن مجید میں سورہ ہے، جناب فاطمہ کے نام کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے خیال سے جناب مریم افضل ہے۔ اس مجمع میں ایک مولا والا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ میں 24 گھنٹے بھی نہیں مانگتا، میں ابھی فیصلہ سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک اور حقیقت میں فاطمہ افضل ہیں جناب مریم سے۔ بادشاہ نے پوچھا دلیل؟ کہا خدا نے کہا ہے یا مریم ان اللہ طہرک، خدا نے تمہیں پاک کیا ہے جتنا تم پاک ہو سکتی تھی۔ چنانچہ مریم کی طہارت کے لیے ایک لفظ طہارت آیا ہے، اور جب فاطمہ کا ذکر آیا تو خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت میں نے تمہیں اس طرح پاک کیا ہے جتنا تم پاک ہو سکتے تھے اور جتنا میں پاک کر سکتا تھا۔ اب بتاؤ، مریم کے لیے تو ایک طہارت ہے، فاطمہ کے لیے 2 طہارتیں ہیں، اور آپ کہتے ہو مریم کے نام کی سورہ ہے، فاطمہ کے نام کے 2 سورے ہیں، ایک سورہ دہر ہے جس میں فاطمہ نے گھر کی روٹیاں دی تھی یتیموں اور مسیروں کو، اور ایک سورہ کوثر ہے کہ جو فاطمہ کے نام پر نازل ہوا۔ اور پوچھنا چاہتے ہو مریم کا ایک بیٹا تھا، اسے شہادت نہیں ملی، فاطمہ کے سارے بیٹے شہید ہوئے۔ اور پوچھنا چاہتے ہو پھر مجھ سے نہ پوچھو، جب فاطمہ کا آخری بیٹا آئے گا اس وقت مریم کا بیٹا بھی آئے گا، جب نماز کا وقت ہوگا مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا، فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا، اس وقت مریم کے بیٹے سے بازو ہلا کر پوچھنا تیری ماں کی شان زیادہ ہے یا فاطمہ کی شان زیادہ ہے؟ صلوات پڑھی محمد رہے۔ پروردگار عالم نے اپنے اس نظام کو بچانے کے لیے ایسی افراد اور ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا جو واقعاً اس کے اہل تھے، اور انہوں نے پھر کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھی،
اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے ہم آپ جو ہیں ان ایام میں یہاں جمع ہوتے ہیں اور اس واقعہ کربلا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، اس حسرت پر روتے ہیں۔ اے ہمارے مولا، آپ کی غربت پر ہم قربان جائیں، کاش ہم اس وقت کربلا میں ہوتے اور اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیتے۔ چونکہ ہم اس وقت تو نہیں تھے، ہم آج کے دور میں ہیں، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ ہمارا مولا آپ سے وعدہ ہے، ہم جب تک زندہ ہیں ہم آپ کے ذکر کو بھولنے نہیں دیں گے۔ ہم دنیا کو یاد کراتے رہیں گے کہ کربلا میں آپ 3 دن کے پیاسے شہید ہوئے تھے، آپ کو غربت کے عالم میں شہید کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو ہم اپنی نسلوں میں منتقل کر کے جائیں گے۔ آج آپ کے سامنے علمدار وفا حضرت عباس کا واقعہ پڑھنا۔ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کچھ باتوں میں حضرت عباس کا نام لیا۔ وہ جب بھی حضرت عباس کا نام لیتا تھا میرا بیمار امام زمین سے کھڑے ہو جاتے، کربلا کی طرف رخ کرتے، کہتے السلام علیکم یا امی عباس۔ وہ جب اپنے علاقے میں واپس گیا، اس نے جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں جب بھی حضرت عباس کا نام لیتا تھا امام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتفاق سے وہ کوئی اور شخص وہیں سے آیا امام کی خدمت میں، اس نے امتحان لینے کے لیے بات ہی ایسی شروع کر دی جس میں بار بار وہ حضرت عباس کا نام لیتا تھا۔ رونے والوں اس نے 15 مرتبہ نام لیا، ہر مرتبہ حضرت زین العابدین کھڑے ہوئے، کربلا کی طرف رخ کیا، اپنے چچا کو سلام کیا، اس کے بعد اس شخص کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے مومن، خدا تیری لمبی عمر کرے، تو قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا رہے، میں اپنے چچا کی تعظیم کرتا رہوں۔ اس نے کہا مولا آپ تو معصوم ہیں، آپ تو امام ہیں، عباس امام تو نہیں ہے۔ کہا یہ چیز مجھ سے پوچھتے ہو، میری پھوپھی زینب سے ذرا پوچھو، عباس کی کیا شان ہے، عباس کا کیا مقام ہے۔ یہ رونے والوں، مدینہ سے لے کر کربلا تک بیویوں کا ایک ہی آسرا تھا اور وہ تھی حضرت عباس کی ذات۔ جب بھی بیویاں پریشان ہوتی تھی جناب زینب کہتی تھی کیوں فکر کرتی ہو، میرا عباس جو موجود ہے تمہارے پردوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اے رونے والوں، عباس کربلا میں کیسے شہید ہوئے۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ عباس کو میں مقتل کی طرف بھیجوں، جب بھی عباس آتے کہتے مولا اجازت دے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام کہتے عباس میں زینب کو تیرے سہارے لایا ہوں، یہ بچے تیرے سہارے آئے ہیں، یہ عباس تجھے کیسے بھیج دوں۔ آخر میں جب سارے شہید ہو گئے، عباس میرے مولا کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا اب تو میرا جگر کباب ہو گیا ہے، مجھ سے آپ کی غربت دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں علمدار کو کیسے مرنے کے لیے بھیج دوں۔ رونے والوں عباس نے کیا جملہ کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا مولا وہ لشکر تو کٹ گیا، وہ سارے جوان تو چلے گئے۔ مولا میں نے علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی، میں نے قاسم کی لاج پامال ہوتے دیکھی، میں نے علی اصغر کا کٹا گلا دیکھا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ حسرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، کہا
کر جا رہا ہے۔ اچھا بھیا جاؤ، لیکن بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے کوئی پانی کی سبیل کر کے لاؤ۔ سکینہ ایک چھوٹا سا خالی مشکیزہ لائی، عباس کے شانے سے لٹکایا، ایک ہاتھ میں علم کو پکڑا۔ علی کا لال ایک مرتبہ فرات کی طرف بڑھا، 60,000 تیر اندازوں نے فرات کو گھیرا ہوا تھا۔ علی کا لال احد و خیبر کا